الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. حضرات محترم، یہ قرآن کریم کی آیات میں الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، جس طرح کہ وہ پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ الفاظ کے اعتبار سے، طوالت کے اعتبار سے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں کیا حکم ہے؟ پہلے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب اور ان کا اجر وہ پڑھا، پھر اس کے بعد اس کی ضد سود، اس کی خباثت اور اس کا اللہ کے ہاں جو عذاب اور جو بدلہ ملنا ہے اس کا تذکرہ پڑھا۔ اب تیسرا امر جو انسانوں کے درمیان ہو سکتا ہے وہ قرض کا لینا دینا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں قرض حسنہ کہتے ہیں، یا ہم کاروبار کرتے ہوئے کسی کو ادھار مال دیتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ 3 شرطوں کو پورا کرو۔ سب سے پہلی شرط لکھ لو، دوسری شرط مدت طے کر لو کہ تاکہ بعد میں کلیش نہ بنے، اور تیسری بات اپنے اور دوسرے کے درمیان گواہ مقرر کر لو، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ اگر دو انسانوں کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ دونوں میں سے ایک اس کے دل میں خیانت آ جاتی ہے تو پھر اگر گواہ ہو تو وہ گواہی دے دیتا ہے کہ فلاں دونوں میں سے خیانت کر رہا ہے، اور وہ معاملہ نپٹ جاتا ہے۔ تو جب گواہ ہی کوئی نہ ہو تو پھر وہ معاملے نپٹتے نہیں، اور یقین جانیے کہ آج لینے دینے کے معاملات میں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی قباحتیں ہیں اور اتنی مصیبتیں اور تکلیفوں کے اندر لوگ ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں، یا اپنی لا علمی کی وجہ سے، یا
لاپرواہی کی وجہ سے کہ چلو کیا ہو جائے گا، کر لیں گے. یہ ایسی بات ہے جس نے ہمارے اندر بہت سی برائیوں کو جنم لیا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے کاروباری لوگ ایک دوسرے سے پریشان تنگ ہیں. اگر کسی آدمی کو ٹھیکہ دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، تو وہ اس بات پہ تنگ ہوتا ہے. وہ مالک پہ نالا ہے، مالک اس پہ نالا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ اس کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ بات ہی کوئی نہیں ہوئی. تو جب لکھ لیا جائے اور اس پہ گواہ مقرر کر لیے جائیں تو پھر یہ ساری قباحتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات واضح طور پہ اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا. یہ انسان کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ ایمانداروں کو دنیاوی یا اخروی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے. آج ہمارے بہت سے معاملات اور پریشانیوں کے پیچھے سبب ہی ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں. اور بعض اوقات نافرمانی کی نیت نہیں ہوتی، لاپرواہی کے ذہن سے انسان ایسا کرتا ہے کہ پھر کوئی بات نہیں، تو پھر بھی انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر انسان بغیر کسی مفاد کے کسی کو قرض دے دیتا ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ یہ شرم نہیں کرتے کہ اس بندے نے مجھ پہ احسان کیا ہے، بلکہ وہ مکر جاتے ہیں. اگر ایسی صورت میں ہم اللہ کے حکم کو مانا ہوتا کہ ہم آپس میں لکھ لیتے تو یہ کبھی نہ ہوتا. اسی طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو بعض اوقات بھائی بہنوں کا حصہ انہیں دے دیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں. ایک وقت کے بعد جب اس پراپرٹی کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بھائی یا بہنیں جو حصہ لے چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ ان پہ مقدمے کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کلیش شروع ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ لکھا کچھ نہیں ہے اور پراپرٹی جو ہے وہ سب کے نام ہوتی ہے، انہوں نے اعتبار کیا اور منتقل بھی نہ کی. تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت کا یہ حکم بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم کوئی لین دین کرو، اذا تداینتم بدین، کوئی بھی ہو، چاہے کسی کو ادھار دے رہے ہو، چاہے سودا ادھار دے رہے ہو، چاہے لین دین کوئی بھی کر رہے ہو، الی اجل مسمى، ایک مدت مقرر تک کر رہے ہو، تو پھر فاکتبوا، اس کو لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان ایک عدل کرنے والا کاتب، بددیانت آدمی نہ ہو. یہ آپ یاد رکھیں، ہمیشہ لکھنے میں خباثت، بددیانت اور کمینہ آدمی کرتا ہے. اللہ نے جو فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں نا، وہاں بھی یہ لفظ لکھا ہے کرامن کاتبین. وہ لکھنے والے بڑے عزت والے ہیں، کیونکہ عزت والا بندہ جو ہے وہ ایسی خیانت نہیں کرتا. تو یہاں بھی کہا کہ ایسے بندے سے لکھواؤ جو عدل کرنے والا ہو، نہ انصاف، دھوکے باز، ٹھگ نہ ہو. تو کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. اس زمانے میں چونکہ لکھنے والے بہت کم لوگ تھے، آج تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ عرضی نویس ہیں جنہیں چند ٹکے دے کے بندہ لکھوا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے میں لکھنے والے بہت کم لوگ تھے، اس لیے اللہ نے لکھنے والوں کو حکم دیا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کسی کاتب کے لیے لائق نہیں ہے أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھنے سے انکار کرے كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جو اس کو اللہ نے سکھایا ہے. یعنی یہ لکھنا پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے. اگر کسی لکھنے والے کو کوئی دو انسان آگے کہتے ہیں نا یہ ہمارا ایگریمنٹ لکھ دو، تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ میں انکار کر دے کہ میں نہیں لکھنا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور
جو بندہ لے رہا ہے، جس کے اوپر قرض ہے حق کا، اسے چاہیے کہ وہ یہ بات لکھوائے تاکہ اسے بھی اعتماد ہو کہ میں بھاگوں گا نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے میں کوئی ایسی غلطی نہ کرے، اس میں خلط ملط نہ کوئی بھی معاملہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر جو قرض لے رہا ہے وہ بے وقوف ہے، اتنا سمجھدار نہیں ہے، یا وہ کمزور ہے، او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل له فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کی طرف سے اس کا ولی لکھوا لے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اب یہ لکھنا اور مدت طے کرنے کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ 2 شہادتی اپنے مردوں میں سے جو عدل ہیں، اچھے لوگ ہیں، انہیں شہادتی بنائیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب اگر 2 بندے میسر نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر ایک مرد ہے تو اس کے ساتھ 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ یہاں آج کل بہت زیادہ اس بات پہ عورتیں بولتی ہیں ہماری گواہی آدھی کیوں؟ اللہ نے اس کا سبب بیان کیا ہے کہ خواتین بات کو بھول جاتی ہیں، یہ زیادہ دیر یاد نہیں رکھ سکتی، تو یہ نہیں کہ اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کی ہے، ان کے بھول جانے کے سبب اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے، یہ اس لیے ہے۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ صرف پیش بندی ہے اس بات پہ کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 بندے نہیں ملتے، فَرَجُلٌ ایک بندہ، وَامْرَأَتَانِ 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ایسے گواہوں میں سے جن پہ تم راضی ہو، ایسے گواہ نہیں بنانے کہ ایک پارٹی تو راضی ہو دوسری اس پہ راضی نہ ہو، دونوں پارٹیوں پہ شہادتیوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، عورتوں کو اس لیے 2 رکھا ہے ایک بندے کی بجائے کہ اگر ایک بھول جائے، ان تزل احداہما ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب شہادتیوں کو بلایا جائے کسی کلیش کے وقت تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، جب بھی بلائیں وہ آئیں۔ لیکن میرے بھائیو، آج کوئی بندہ شہادت اس لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہماری عدالتیں، ایک مدعی ہے ایک ملزم، وہ تو دونوں پھنسے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ذلیل جنہیں کرتے ہیں وہ شہادتیوں کو کرتے ہیں، اس لیے کوئی بندہ شہادت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں کچہریوں کے چکر لگاتا رہوں گا۔ کئی بندے بیچارے پورا سال کچہریوں میں چکر لگاتے ہیں، شہادت کی تاریخ پہ تاریخ دیتے چلے جاتے ہیں، بالآخر یہ معاشرے کے اندر ناپید ہو گیا ہے کہ کوئی سچا شہادتی کھڑا کیا جائے، بلکہ لوگ پیٹ شہادتیوں کو کھڑا کرتے ہیں یا جھوٹے شہادتی کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا کیس جو ہے یہ پورا ہو جائے۔ اس کا سبب ہماری عدالتوں کا گندا نظام ہے، وگرنہ کفار کی بستیوں میں، میرے تایازاد بھائی انگلینڈ میں ہیں، وہ گاڑی پہ جاتے ہوئے سامنے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، اور جو ایکسیڈنٹ دیکھا تو انہوں نے گاڑی کھڑی کی تو اسی وقت پولیس تھوڑی دیر بعد آ گئی۔ پولیس نے انہیں کہا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے یہ ایکسیڈنٹ۔ انہوں نے نام پتہ لکھ لیا کہ آپ کو اس بات کی شہادت دینی ہے۔
جب وہ معاملہ عدالت میں گیا، عدالت نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ خود آئیں گے یا ہم آپ کے پاس شہادت لینے کے لیے آئیں، یا آپ ہمیں ٹیلی فون پہ ہی شہادت دیں۔ تو وہ جو بھی طے ہوا اس کے مطابق ان سے شہادت لی گئی، اور اس کے بعد عدالت نے باقاعدہ شکریہ کا لیٹر لکھا کہ آپ نے ایک معاملے میں ہماری معاونت کی ہے، کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ حقیقتاً شہادتی محسن ہے، مدعی کا بھی ملزم کا بھی اور عدالت کا بھی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو شہادتی ہے اسے سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خباثت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، اگر کسی کو شہادت کے لیے بلائے تو کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر شہادتی سچی بات کہے تو دونوں میں ایک پارٹی دشمن ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت یہی بات بتا رہے ہیں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے لکھو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ شہادتی کے لیے بہتر بات ہے، وَأَدْنَىٰ، اور یہ اس کے قریب ہے، أَن تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً۔ ہاں اگر انسان نقد تجارت کرتا ہے، نقد لین دین کرتا ہے، تو پھر وہاں اللہ نے فرمایا پھر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، پھر تم پہ گناہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں لکھتے تو کوئی بات نہیں، اس میں تو یہ ہے چیز دے دی اور پیسے لے لیے، یہاں پہ نہ بھی لکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، شہادتی کو اور لکھنے والے کو کبھی بھی اذیت نہ دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ۔ اگر کسی نے ایسا کیا، کسی شہادتی کو نقصان دیا یا اس کے ساتھ دشمنی کی، یا لکھنے والے بیچاروں کا کیا قصور، جو انہوں نے دیکھا وہ بتا دیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ شہادتی ہمارے حق کی بات کرے چاہے کچھ بھی ہو، اگر وہ نہیں کرتا تو ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس پہ زیادتی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ شہادتی پہ نہ لکھنے والے پہ تکلیف نہیں دینی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ ہے تم پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تمہارے معاملات کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ایک ایسا اصول، قانون اور ضابطہ ہے، اگر اس کے مطابق ہم کر لیں تو ہماری زندگی کی بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حکموں کو ماننے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر